یہ تب کی بات ہے جب میں ایک خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچر وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کر جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں ایک خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا تھا۔ گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش سکندر میرے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، بات نہیں دراصل لڑتی تھی۔ اینول ڈنر کے موقع پر نہ جانے کیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر پچھلے لڑائی جھگڑے ختم کر دیے۔ اس کے بعد ہم دونوں کی دوستی کلاس میں مشہور ہو گئی۔ یونیورسٹی کا ہر فرد مجھے آبش کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں سیکھپا ہوتا رہتا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی، محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ جب کبھی وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوتی تو میں اپنی غیر حاضری کے بارے میں صرف مجھے بتاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر اس کی چھٹی کی درخواست لکھ کر جمع کروا دیتا۔ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے وقت جب اس نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ وہ میرے سامنے آئی اور بولی، کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ بھی اکیلے اکیلے؟ یونیورسٹی کا آخری ہفتہ ہے، کم سے کم یہ وقت تو تم میرے ساتھ گزارو۔ اس نے پیار سے دوستانہ شکایت کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس سے کبھی میرا 70 کا آنکڑا تھا، لیکن اب وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ 4 سال تو تمہارے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نے، وہ کیا کم تھے جو اس آخری ہفتے کا رونا رونے بیٹھ گئی ہو؟ میں نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ اوئے بکواس بند کر اپنی، میں نے کہا نا تم میرے ساتھ ہی اپنا وقت گزارو گے تو مطلب گزارو گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے لے کر تھوڑی جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، تم چلو۔ میں سر سے مل کر 2 منٹ میں آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سر سے مل کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا جب وہ مجھ سے غصہ ہوتی کہاں جا کر بیٹھتی تھی۔ میں وہاں چلا گیا، وہ وہیں تھی، اکیلی، گمسم، پتھر کی سل پر بیٹھی، ساتھ لگے شہتوت کے درخت سے سر کو ٹکائے گھاس پہ گرے خشک پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ خاموشی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ کچھ تو بولو، یوں چپ مت بیٹھو۔ میں نے پیار سے اس کو منانے کی خاطر التجا کی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہی، جانے خشک پتوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بہت اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت دکھی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، اس کا جواب وہی خاموشی ہی ملا۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ 4 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے چھوا تھا۔ پہلی بار اس کی نظروں نے مجھ کو چھوا تھا اور مجھے نظروں ہی نظروں میں معتبر کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔
تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آ رہا اس لیے یہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا۔ کس نے کہا تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وقت نے، میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وقت کون ہوتا ہے ہم دونوں کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ ایک دم طیش میں آ گئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اس کو سنتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس چھوڑی، بولی چلو آج مجھے کہیں گھمانے لے جاؤ۔ وہ بھی میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے کہیں گھمانے لے چلو۔ یہ وقت شاید پھر کبھی نہ آئے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک بار کہیں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اس کو انکار کرنا مطلب اس کی ناراضگی مول لینا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بہت ظالم لڑکی بن جاتی تھی۔ میں اس کو ان آخری لمحوں میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلو اٹھو گھومنے چلیں، میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی رب لے چلے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے نکل کر باہر روڈ پر آ گئے۔ اس دور میں مجھ جیسے غریبوں کے لیے صرف تانگے کی سواری ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ آبش ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آتی تھی۔ تانگے کی سواری اس کی شان کے خلاف تھی اور میری اوقات کے مطابق۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں تمہیں کار میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اس تانگے پر ہی تم کو صبر کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتا تھا وہ میرے ساتھ پیدل بھی سفر کرنے کے لیے راضی تھی۔ تانگے پر بیٹھ کر ہم جاڑے کے موسم میں ہلکی دھوپ میں شہر کے بازار آ گئے۔ میں اسے چاچے گامے کی ٹھیری پر لے گیا۔ چاچا گاما کھوئے والی کلفیاں فروخت کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کھوئے والی کلفیاں خریدیں، ایک آبش کو دے دی، ایک خود کھانے لگا۔ 4 آنے سے 2 کلفیاں خریدنا اس وقت بہت عیاشی تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی۔ کلفی کھاتے وقت کلفی سے بہتا کھویا اس کے ہونٹوں سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کھوئے کے کچھ قطرے اس کی ناک پر بھی لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئی میں کس وجہ سے ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی کلفی میری ناک، میرے منہ پر مل دی، میرے ہاتھوں سے میری کلفی چھین کر کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو مسکان تھی وہ قابل دید تھی۔ اس وقت ایک ہی پل میں وہ مجھے بہت پیاری لگی۔ دل چاہ رہا تھا وہ ایسے ہی ساری زندگی کھڑی رہے میرے سامنے اور میں اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب آبش میرے ساتھ باہر کہیں گئی تھی۔ ہمارے لیے یہ چند لمحے سیر و سیاحت کی طرح ہی تھے۔ آج کے دور میں بچے اس کی سیر کو ڈیٹ پہ جانا کہتے ہیں۔ وہ تانگے کی سواری اور کلفی کا مزہ مجھے ساری زندگی یاد رہا، کبھی بھلا ہی نہیں سکا۔ جس دن ہمارا یونیورسٹی کا آخری دن تھا، اس دن آبش بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ میں اپنا سامان بیگ میں سمیٹ کر یونیورسٹی ہی لے آیا تھا اور اسے باہر چائے کے ڈھابے پر رکھ دیا تھا تاکہ یہاں سے فارغ ہوا تو سامان یہیں سے اٹھا کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں۔ اس دن تمام اساتذہ نے ہمارے ساتھ تصویریں بھی بنائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تصویریں کبھی مجھ تک نہیں پہنچیں۔ تمام کلاس فیلوز سے آخری بار ڈھیر ساری باتیں کی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ اساتذہ سے، کلاس فیلو سے بات کر کے جی ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر اس دن وقت ہمارے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں آبش سے ملا، وہ غمگین ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے دور جانا پل صراط سے گزرنے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے ایک سلور رنگ کی انگوٹھی اتار کر میری بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ میری چھوٹی انگلی اس کی لیڈی فنگر سے بڑی تھی، اس لیے وہ انگوٹھی میری آدھی انگلی میں سما گئی۔ میں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتار کر پاگلوں کی طرح اس کے گلے کی بجائے اس کی کلائی پر بل دے کر باندھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ہولناک خاموشی کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بھی چپ تھی، میں چپ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، میری پیشانی بھی جلنے لگی تھی۔ پھر ایک نظر مجھے دیکھ کر 1000 ضبط کے باوجود 2 آنسو جلدی سے بہا کر، بغیر کچھ کہے، بغیر الوداع کیے وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے اسے لے کر چلی گئی۔ میں وہیں حیرت کا مجسمہ بنے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اس آخری دن مجھ سے ڈھیروں باتیں کرے گی، ہر ہفتے بعد یا کم سے کم 1 مہینے بعد خط لکھنے کا وعدہ ضرور لے گی
اور اس آخری دن وہ مجھ سے مصنوعی جھگڑا کر کے ہماری پہلی ملاقات کی یاد ضرور دلائے گی، مگر اس نے میری امید کے مطابق کچھ نہیں کیا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنی یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھا، دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ پھر بے اختیاری کے عالم میں دو آنسو بہاتے ہوئے میں نے یونیورسٹی کو الوداع کہا اور اپنا سامان اٹھا کر تانگے پہ رکھا۔ اپنے گھر کی راہ لی۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھا میں اپنی یونیورسٹی اور سبھی دوستوں سے بہت دور جا رہا تھا۔ خوشیوں اور لاپرواہی کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ گھر آ کر اپنوں سے اتنے لمبے عرصے بعد مل کر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عرصے بعد گھر والوں نے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ مجھے خود معلوم نہیں تھی، لیکن پھر کچھ عرصہ اور گزرا تو ابا نے روایتی والد کی طرح اپنی پگڑی میرے قدموں میں ڈال دی۔ بولے، بیٹا تمہیں میری عزت کا واسطہ شادی کر لو۔ بس مجھ جیسے دیسی بندے کو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا پڑی۔ اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھی میں آبش کو بھلا نہیں پایا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ انگوٹھی تنگ ہونے کی وجہ سے میری انگلی پر اس انگوٹھی کے گہرے نشان بن گئے تھے۔ وہ نشان مجھے آبش کی یاد دلاتے تھے۔ جب اس کی یاد آتی میں گھر سے باہر نکل کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلا جاتا۔ وہاں جا کر میں بے خود سا ہو کر زور زور سے آبش آبش پکارنے لگتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ زندگی کسی بورنگ ریلوے اسٹیشن کی طرح ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کسی بورنگ اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ میں بھی ایک بورنگ اسٹیشن پر اتر کر اپنی ناچاہی منزل کو پا چکا تھا۔ اس اسٹیشن پر بہت سے لوگ مجھ سے بچھڑ کر اپنی منزل کی طرف جا چکے تھے۔ وہ بھی اس اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کو بھی اس کی منزل مل گئی ہوگی۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑتا رہا۔ اس سارے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں دو بچوں کا باپ بن گیا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا، جب مجھے اپنے سامنے ایک خاتون بہت دیر سے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھیں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، آبش! میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ دفتن ہی اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ وہی تھی آبش، میری دوست، میری سہیلی، میری بے چینی کی اکلوتی وجہ۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بھی مجھے بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہی کچھ بیان کر رہی تھیں جو اس آخری دن کہہ نہیں پائی تھی۔ کیسے ہر الف اس کی آواز ایک لمبے عرصے بعد سنتے ہی دل کو سکون مل گیا۔ میں نے ایک پل کے لیے سکون سے آنکھیں بند کیں، اس کی کوئل جیسی آواز کو اپنے دل میں قید کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بس ایک کام کے سلسلے میں اپنے مادر علمی شہر آنا پڑا، بس واپس جانے ہی والا تھا کہ تم نظر آ گئی۔ شادی کر لی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اثبات میں سر کو ہلا کر جواب دیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر اسی جاڑے کی شام جیسا منظر بن گیا، جیسا منظر اس آخری ملاقات کے موقع پر بنا تھا۔ کتنے بچے پیدا کر لیے؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارے بچوں کا؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بیٹے کا نام ایان علی، بیٹی کا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آبش ہے؟ بولو، سن رہی ہوں۔ اس نے سمجھا تھا کہ میں اس سے مخاطب ہوں۔ میری بیٹی کا نام آبش ہے۔ میں نے گہری نظروں سے آبش کو دیکھا جس کی ہنسی ایک دم سے رک گئی۔ وہ بہت زیادہ حیرت اور سنجیدگی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا
مگر پھر ایک پل میں رک گئی۔ میری طرف اپنے بڑھتے ہاتھوں کو اس نے پیچھے ہٹا لیا۔ وہ مجھے تانگے پر بٹھا کر ایک یادوں بھری جگہ پر لے آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ کار میں بیٹھنے والی لڑکی تانگے پہ کیسے سکون سے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے چاچا گامے کی ٹھیری پر لے آئی۔ چاچا گاما بوڑھا ہو چکا تھا۔ آبش کو دیکھ کر چاچا گامے نے جلدی سے سوال کیا، آبش پتر اج خیر تسی دیر کر دتی۔ آون وچ چاچا گامے کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ آبش وہاں روز آتی ہے۔ تبھی تو چاچا گاما اس سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس چاچا بازار گئی سی اوتھے ہی دیر ہو گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اور اسے پنجابی سے چڑ تھی۔ پھر آبش نے اپنے پرس سے 4 آنے نکال کر چاچے کو دیے۔ چاچے نے اسے 2 کھوئے والی کلفیاں دیں اور بولے، پتر کدی تے دوناں کھا بھی لیا کر، بس ایک ہی کھاندی ایں، دوجی نوں بس تکدی رہنی ایں۔ چاچے کی بات نے میرے دل پر ضرب لگائی۔ وہ کیا تھی، کیا بن گئی؟ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اس لیے وہ اسے 2 کلفیوں میں جب 10 روپے میں بھی 1 کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیاں دیتے تھے۔ جانے آبش نے چاچے سے اس 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے ایک کلفی خود لے لی، دوسری کلفی میرے طرف بڑھا دی۔ میں نے آبش کو دیکھا جو بڑے پیار چاو سے کلفی کھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساری کلفی بغیر ناک اور منہ گندا کیے کھائی تھی، جبکہ اسے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں پکڑی کلفی پگھل کر میرے ہاتھوں کو گندا کر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کلائی میں میری دی ہوئی چین ویسی کی ویسی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے بچوں کا کیا نام ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے میری طرف ذرا ٹھہر کر دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں ٹکا کر بولی، بچوں کے نام تب رکھے جاتے ہیں جب بچے ہوں، اور بچے تب ہوتے ہیں جب شادی ہو۔ ہاں، اگر میں شادی کرتی اور میرے بچے ہوتے تو میں اپنے بیٹے کا نام آلف رکھتی۔ اس نے خود پر نہ جانے کیسے ضبط کر رکھا تھا، جبکہ میرا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے کوئی اور سوال نہ کر سکا کیونکہ اس کا ہر جواب مجھے زندہ درگور کر دیتا۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے دیس لوٹ آیا۔ نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا، نہ ہی اس نے مجھے روکا۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے سارے راستے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سالوں گزر گئے، میری انگلی پہ اس کی انگوٹھی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اسی نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے کھرچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا ہے۔ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی، میری انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ اس کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ نہ ہی اس شہر پھر کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سواد آج بھی میری زبان پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج